وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی ایک معبود تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی ایک معبود بنا لیے اس لیے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات تھے ان کا تذکرہ کیا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کا کفران نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن یہ بجائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے نعمتوں کے اوروں کو اللہ کا ساتھ معبود بناتے ہیں۔ تو ان کا ذہن یہ ہے کہ شاید وہ ان کی مدد کریں، حالانکہ انہوں نے کیا ان کی مدد کرنی ہے؟ جو ختم ہو گیا، فوت ہو گیا یا دفن ہو گیا، یا خود انہوں نے ہاتھوں سے تراشا ہے، جیسے پہلے مشرکین مکہ کرتے تھے کہ پتھروں سے بت بناتے تھے۔ تو جو پتھر کا بت ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھے تھے ان کی مدد کرنے کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کے لشکر ہیں حاضر کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ یہ خود ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہ خود لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے معبودوں کی طرف، آپ خود ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ خود ان کے قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو اس طرف لاتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح نہ کریں تو ایک دن بھی ان کی خدائی نہیں چل سکتی، یعنی جو چلا گیا دنیا سے تو یہی لوگ ان کا تعارف کراتے ہیں نا جی یہ بزرگ فلاں کرنے والے تھے یا یہ فلاں کر سکتے ہیں، تو یہ اس طرح کے قصے کہانیاں بنا بنا کر لوگوں کو لاتے ہیں، تو ان کی پوجا کرتے ہیں یا ان کے جو قبریں ہیں ان کو آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو خود ان کے لیے لشکر ہیں جو حاضر کیے گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں، یہ خود ان کی عام مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی۔ تو جب انسان فوت ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے کندھوں پہ، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پھر اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے، اتنے مراحل گزرتے ہیں۔ تو اگر وہ طاقت رکھنا ہو مدد کرنے کی تو وہ خود بھی اپنا آپ کر سکتا ہے یا ان سے پوچھ سکتا ہے، لیکن جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر جب اتنا وقت گزر گیا تو اب وہ کیسے کوئی مدد کر سکے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے گئے ہیں، یہ لوگوں کو آپ خود بلاتے ہیں ادھر، آپ خود ان پہ بیٹھتے ہیں جا کر، تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ فلا یحزنک قولہم، پس نہ غم میں ڈال دیں آپ کو ان کی باتیں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم زدہ نہ ہوں ان کی باتوں سے، یہ جو معبودان باطلہ کے قصے کہانیاں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں نا جی یہ کر دے گا وہ ہو جائے گا، تو آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، یا یہ جو آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس نے خود قرآن گھڑ لیا ہے، تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے منہ پہ آپ کے سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں یا آپ شاعر ہیں یا آپ نے خود بنا لیا ہے، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں نا تو اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس وقت یہ غور و فکر کرتے ہیں یہ باتیں غلط ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ ان کے پہ کفر تھا اس لیے وہ مانتے نہیں تھے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آپ جادوگر نہیں ہیں نہ آپ شاعر ہیں، کیونکہ 40 سال آپ نے ان میں گزارے تھے، تو اس لیے ان کو آپ کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا پتہ تھا۔ تو اس لیے 40 سال کے بعد جب آپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اس وقت وہ آپ کے مخالف ہوئے تھے، پہلے تو آپ کو صادق امین و مانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کی باتوں سے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پس ہو گیا وہ ظاہر جھگڑالو،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو تو اپنی حقیقت پہ غور کرنا چاہیے. یہ تو آسمان و زمین دیگر چیزیں تو بہت بڑی ہیں، انسان صرف اپنی ایک پیدائش پہ ہی غور کر لے کہ انسان کیا تھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. تو نطفہ کیا تھا؟ جو بے جان تھا، یعنی بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیدا کر دیا. جب ہم نے اس میں روح پھونکی تو اس میں جان پیدا ہو گئی. پھر فرق یہ ہے کہ باقی چیزیں، جانور، حیوانات، کیڑے مکوڑے، پرند درند، سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، وہ بھی نطفے سے ہی بنتے ہیں، ان میں بھی روح اللہ پھونکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ عقل و شعور، وہ قوت، وہ طاقت نہیں رکھی جو انسان کو دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بڑا ہوا، اس کو عقل و فہم و بصیرت سے ہم نے نوازا، تو پھر یہ ہمارے ساتھ ہی جھگڑنے لگ گیا، پھر ہمارے خلاف ہی باتیں طرح طرح کی کرنے لگ گیا. تو اب لوگ اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں. تو آج اللہ کے بارے میں کہتا ہے جی اللہ نے کیا کیا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. آج اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سری واضح جھگڑالو ہو گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال اور بھول گیا اپنی تخلیق کو. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کون زندہ کرے گا گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہڈی لے کر بوسیدہ، تو اس کو ہاتھ میں مسل کر اب ہمارے لیے یہ مثال بیان کر رہا ہے کہ کہتا ہے اس کو کون زندہ کرے گا جو ہڈی گل سڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا. تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ہڈی جو لایا ہے گلی سڑی، تو اب تو ہڈی موجود ہے. تو جب ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ المؤمنون میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، فِي قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے سے انسان کی ہڈیاں بنائیں. تو جو بے جان ایک چیز سے پانی کا قطرہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوتھڑا بنا دیا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے گوشت بنایا، گوشت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سب منازل ہم نے طے کرائے، تو اب یہ وہی ہڈی لا کر کہتا ہے کہ اب اس کو کون زندہ کرے گا. تو جب ہڈی ہے ہی نہیں تھی اس وقت اللہ نے بنا لیا، تو اب تو موجود ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی تفسیر بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا.